پیسہ برائے پیسہ رکھنا یہ نہیں ہوتا. فصل کا ضرورت ہو, کھانے کی ضرورت ہو, لباس کی ضرورت ہو, یہ بنیادی ضرورتیں ہیں, مکان کی ضرورت ہو, شادی کی ضرورت ہو, شادیوں کی ضرورت ہو. چلو آج کل اولاد کی تربیت بھی لے لو, پرورش بھی لے لو, تھوڑا سا آپ اپنی چائے بھی رکھ لو, کھانا پینا بھی رکھ لو. اس کے باوجود بھی پیسہ پڑا ہے, پیسہ جو اپنے آپ کو کماتا جا رہا ہے, اپنے آپ میں ملٹی پلائی ہوتا جا رہا ہے, یہ اس کے خلاف بات ہے کہ وہ پیسہ کبھی نہیں رکھا کرو جو ملٹی پلائی ہوتا ہے. پیسہ جو ہے سیلف ملٹی پلائی ہوتا رہتا ہے. 2 کروڑ رکھے تھے, اب 2.5 کروڑ انٹرسٹ میں ہو گئے. مقصد یہ ہے کہ جتنے پیسے زیادہ رکھو گے تو پیسے خود بخود جاتے جائیں گے, بغیر میں کوئی کام نہیں, پھر پیسے تو جمع کیے, اور جمع ہونے کے ساتھ ہی پیسہ جو ہے اپنے بچہ پیدا کرتا رہتا ہے. وہ بچہ حرام ہے اسلام ہونے کے. یہ پوچھا تھا یہودیوں کو بات کی تھی کہ اسلام نے یہ پیسہ منع کر دیا ہے, سود, یعنی کہ پیسہ پڑا ہوا اور وہ آپ کو اپنے ساتھ کوئی اور پیسہ بتا دے, کسی کے استعمال میں دیا, ساتھ اور پیسہ لایا, جمع کیا اور لگایا. تو یہودی کہتے تھے کہ دیکھو یہ تو ایسی بات ہے جیسے ہم بھیڑیں رکھتے ہیں نا, تو اون خود بخود ملتی ہے, تو وہ ہماری معیشت ہے, پیسے سے پیسہ بنانا. اسلام نے یہ بات منع کر دی کہ پیسے سے پیسہ نہ بناؤ. انہوں نے ایک نئی ٹرم بنا دی کہ ہے کوئی مطلب میں جو قرض ہنسنا ہے, تو قرض ہنسنا اگر کسی کو دینا پڑ جائے تو قرض ہنسنا دو, کہ مال کے بدلے سے مال ہی لے لو اور کوئی اضافی شاید نہ لو, اور پیسہ کو ملٹی پلائی ہونے سے بچاؤ. کیونکہ یہ ہے یہاں کہ سماج جو ہے وہ معروم ہو جائے گا اور لوگوں کے پاس جو ہے وسائل کم ہو جائیں گے, لوگوں کو ان کی ضروریات نہیں ملے گی بچوں کے پاس. یہ اب باقی اسٹیٹ نے بڑے فیصلے کیے ہیں. اب کیا ہے, وہ کہاں نے بتایا کیا کیا ہوتا ہے, کہ کتنا پیسہ ہونا چاہیے, کیا آپ ہے اسٹیٹ کا ایک مقرر کرے, یہ معیار, یہ حد, یہ ہونا چاہیے. ریاست والے کرتے ہیں, حکومت والے. یہ بہرحال آپ کی اور اللہ کے مابین بات ہے. کچھ لوگ یہاں آگے یہ کہتے ہیں جتنا آپ کے ساتھ اللہ کا رجوع ہو, اللہ کی طرف آپ کا رجوع ہو, کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بالکل 2.5% نکال دیے زکوٰۃ اپنے انصاف سے اللہ کے حکم کے مطابق. دوسرے نے کہا ہم نے زکوٰۃ تک پیسہ نہیں رکھا. اب یہ جو حکم دینے والے ہیں ان کے پاس کبھی مطلب پیسہ نہیں ہوا کہ زکوٰۃ کا موقع ہے, اس زکوٰۃ سے پہلے سے فارغ کر آتے ہیں پیسے کو. وہ فقراء تو ایسے مطلب انہوں نے کھیل کھیلے ہیں کہ کہتے ہیں جناب رات کو تہجد پڑھنے لگا جب بے قائب ہو گئے, کوئی مزہ نہیں آیا, تہجد کا بڑی پریشانی ہوئی. تو ہم نے اٹھے مطلب دیکھا گھر میں کیا, اس صبح کے لیے ناشتہ پڑا ہوا تھا جمع کیا ہوا, کہتے ہیں تقسیم کر کے پھر مطلب یکسوئی کے ساتھ تہجد پڑھا. تو وہ کوئی لفظ جو صبح کا ناشتہ بھی کہتے نہیں ہے, یہ کوئی لفظ ہے. رات کو کھانا کھا اور ناشتے کی فکر جو ہے یہ اب ہے. آپ کو بات سمجھائی. اور ہم تو آپ یہ کہتے ہیں اولاد, بچے, تعلیم. اب یہ جو ہے نا کہ بچے کو میں نے کہا انگلینڈ بھیجنا ہے, انگریزی تعلیم سکھانی ہے, تو دینی طور پر یہ اب میں شامل نہیں ہے. یہ تم اس کو کیسے راستے پر چلا رہے ہو, یہ تو اللہ کرے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس کو دین سے گمراہ کرو گے اور پیسے کو دین کے نام پر بچانا چاہتے ہو کہ یہ میری اولاد کے کام آ رہا ہے. حالانکہ اولاد کے کام وہ پیسہ نہیں آ رہا, اولاد کو گمراہ کرنے کا کام آ رہا ہے. اس لیے اسلامی آدمی اسلامی پیسہ اپنے اسلامی بچے کے لیے اسلامی کے انداز سے خرچے, غیر اسلامی طرف سے نا. کہ دیکھو آج کل بچوں کی ضرورت ہے, اب بچے ہیں وہ زور کر رہے ہیں, VCR مانگتے ہیں, اگر نہ دیا جائے تو بڑی پریشانی ہو جائے گی. فلمیں, VCR وغیرہ وغیرہ آج کل تو پتہ ہے بہت ضرورت ہے. اللہ ضرورت کہتے ہیں, اب بچے رہتے ہیں آپس میں جھگڑتے ہیں, ہم نے کہا الگ الگ کمروں میں 2 VCR کر دیتا. اب یہ ضرورتیں پھیلتی چلی جائیں گی, پریشانیاں بڑھتی جائیں گی. اور اولاد کو اگر VCR کے حوالے سے گرفت ہوئی تو باپ کو اس دن ندامت ہوگی کہ تم نے اپنی اولاد کو بغیر گناہ کے قتل کر دیا. یہ ہے اصل میں قتل. یہ ضم ان کو قتل. آج جس طرح تم نے اولادیں دفن کی تھی نا پہلے زمانے میں, کہ وہ بیٹی پیدا ہوئی دفن کر دی بغیر یہ گناہ کے, تو وہ بڑا سخت گناہ تھا. پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس گناہ کے بدلے قتل کیا گیا. اب ان بچوں سے آج کل پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس نے قتل کیا, ماں باپ نے. اس غلط تعلیم پر چلا دیا, غلط راہوں پر چلا دیا. اور خاوند سے پوچھا جائے گا تمہیں کس نے قتل کیا, وہ کہے گا ہمیں بیوی نے قتل کر دیا. یہ ایسا تقاضا کیا کہ ایسی زندگی گزارو, امیر زندگی, امیر کے اندر جو ہے نا ہم ایمان تھوڑا سا بیچنا پڑ گیا. تو یہ بھی سودا سمجھ کے ایمان کو بیچ رہے ہو, یہ اسٹاک رکھا ہوا ایمان کا بیچتے جا رہے ہو.
یہ رعایت کر دو وہ رعایت کر دو, چھوڑ جانا کیا فرق پڑتا ہے, تھوڑے سے جھوٹ سے کاروبار چل رہے کیا فرق پڑتا ہے, بھائی تھوڑے سے ایمان بیچتے بیچتے ایمان کو تم نے پیسہ بنایا, ایمان بیچا اور پیسہ حاصل کیا,